حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، روزہ دار جب وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، عادل بادشاہ اور دعائے مظلوم۔ اللہ اس دعا کو بادلوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور رب فرماتا ہے، میری عزت کی قسم میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر سے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2249۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں، والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2250۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنی تمام ضرورتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ جب اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کے بارے میں بھی اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2251۔ اور ثابت بنانی سے مروی مرسل روایت میں اتنا اضافہ ہے، حتیٰ کہ وہ نمک بھی اس سے مانگے، اور حتیٰ کہ جب اس کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2252۔ حضرت اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، دعا کا ادب یہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ کندھوں یا تقریباً کندھوں کے برابر اٹھاؤ۔ طلب مغفرت کا ادب یہ ہے کہ تم ایک انگلی یعنی انگشت شہادت کے ذریعے اشارہ کرو، اور تضرع عاجزی یہ ہے کہ تم اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دو۔ اور ایک روایت میں ہے، تضرع عاجزی اس طرح ہے، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اس قدر بلند کیے اور ہاتھوں کی پشت کو اپنے چہرے کی طرف کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 2256۔